الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ روزانہ فجر کے بعد قرآن مجید کی تفسیر سن رہے ہیں، اور ہماری بات سورۃ البقرہ میں چل رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ بات کو ذہن میں رکھیے تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ یہود اور نصارہ نے یہ کہا کہ کونوا ہودن او نصارا تہتدوا، یہودی بن جاؤ یا نصارہ بن جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہودی بن جاؤ یا تو عیسائی بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قل بل ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، بلکہ یہ کہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر آ جاؤ، وہ بالکل ایک الگ تھلگ ہو کر کے عبادت کرنے والے تھے اور مشرک نہیں تھے۔ تو یہودی کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہتے تھے عیسائی ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر آ جاؤ، وہ مشرک نہیں تھے، شرک کرنے والے نہیں تھے۔ تو یہ بات تھی اور اس کی تفصیل بھی ہمارے سامنے آئی۔ آگے اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 پر 6 میں فرمایا قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن للہ مسلمون۔ کیا فرمایا؟ کہا کہ تم لوگ کہو اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جو ہماری طرف اتاری گئی ہے، اور اس چیز پر بھی ایمان لائے جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کی طرف نازل ہوئی ہے، اتاری گئی ہے، ان تمام چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم، اور جو کچھ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور جو نبیوں کو اپنے رب کی طرف سے دیا گیا، ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان پیغمبروں میں کوئی تفریق نہیں کرتے، الگ الگ نہیں کرتے، تفریق نہیں کرتے ہیں۔ نحن للہ مسلمون، ہم اللہ رب العالمین کے فرما بردار ہیں، مسلمان ہیں۔ اب اس آیت کریمہ میں غور کریں، یہود اور نصارہ کو جواب دیا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو کیا کہنا چاہیے۔ اگر یہود اور نصارہ کہے کہ یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے، تو ہم کو کیا کہنا چاہیے؟ اللہ نے ہم کو یہ سکھایا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا کہ ہم کو یہ کہنا چاہیے ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہمارے طرف اتارا اللہ تعالیٰ نے، ان سب باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ یہودی بن جاؤ، تو یہودی عیسائیوں کو برا بھلا کہتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے، اور عیسائی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے، تفریق کرتے تھے۔ تو اس چیز سے منع کیا گیا ہے اور کہا گیا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، ان کے بیٹوں کو جو پیغمبر تھے، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، ان سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ ایمان مجمل بولے تو پچھلے پیغمبروں کو کیا ملا، کیا دیا گیا، کتنے پیغمبر آئے، ان کے نام ہم کو پتہ بھی نہیں معلوم ہے۔ کسی کو کچھ پیغمبروں کے نام معلوم ہے جو قرآن مجید میں ہے۔ اتنے پیغمبر آئے، بہت سارے پیغمبر آئے، لیکن صحیح سے کسی کو 20-25 نام یاد ہے، کسی کو 1-2 نام یاد ہے،
کسی کو کچھ نام یاد ہے، کوئی آدمی کھڑے کھڑے کے یہ نہیں بتا سکتا ہے کہ مجھ کو 100 پیغمبروں کے نام یاد ہے، لیکن 100 آئے پیغمبر بہت زیادہ آئے، ان تمام پیغمبروں پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دیا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں، اجمالی طور پر، مجمل طور پر۔ اسی کو کہتے ہیں ایمان مجمل، اور ایمان مفصل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ بھی اتارا اللہ تعالیٰ نے کتاب کی شکل میں، جیسے قرآن مجید ہے، اور وحی غیر مطلوع یعنی حدیث ہے، تفصیل کے ساتھ سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اور جن کتابوں کا نام ذکر کیا گیا ہے جیسے تورات، انجیل، زبور، ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے پر ہم ایمان لاتے ہیں، جو کچھ اصلی شکل میں تھی ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ابھی جو لوگ رد و بدل کر دیے ہیں تو ہم نہیں جانتے، جو اصلی کتاب ہے ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں، یہ بات ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اتارا، ان تمام باتوں پر تفصیلی ایمان لاتے ہیں۔ جنت، جہنم، عذاب قبر وغیرہ وغیرہ جتنی بھی باتیں قرآن مجید میں ہے سب پر ہم تفصیلی ایمان لاتے ہیں۔ ہاں، یہ ہمارے آخری پیغمبر ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، ان کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئیں گے۔ ان تمام پیغمبروں پر جو کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبر آئے، جو بھی پیغمبر، ان میں ہم تفریق نہیں کرتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائیں گے، ان کو چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں کرتے، ایسا نہیں کرتے۔ تو یہودی اس طریقے سے تفریق کرتے تھے، ہم اس طریقے سے پیغمبروں کے درمیان تفریق نہیں کرتے کہ ان پر ایمان لائیں، ان کو چھوڑ دیے، ایسا ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے دیکھیے اسلام، اسی کو اسلام کہا جاتا ہے۔ تمام پیغمبروں پر ہم ایمان لاتے ہیں، ان کی کتاب جو بھی نازل ہوئی ان پر ایمان لاتے ہیں، تفریق نہیں کرتے۔ تو اس طریقے سے اس آیت کریمہ میں بہت کچھ باتیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نحن للہ مسلمون، آپ کہہ دو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ یہودی کہو، یہودی بن جاؤ، عیسائی بن جاؤ، تب ہدایت پاؤ گے، تب ہدایت پاؤ گے۔ اور حالانکہ انہی کی کتاب میں یہ بات تھی کہ پیغمبر آنے والے ہیں، آخری پیغمبر، اس بات کو پھر چھپا دیتے تھے اور اس پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ اچھا، یہاں ہے کہ اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب اور اسباط ہے۔ اسباط بولے تو کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو یہاں اسباط کہا گیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹے تھے، تو ان کے بیٹوں میں جو پیغمبر بنے اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر اتارا، ان سب باتوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عین تورات اور انجیل میں ایمان رکھنا ضروری ہے۔ عین تورات، جو تورات اصلی تورات ہے اور اصلی انجیل ہے جس میں کوئی رد و بدل نہیں تھا، اس پر ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن عمل قرآن پر کریں گے۔ دیکھیے، ایمان تو رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات نازل کیا، انجیل نازل کیا، اس وقت کے لوگوں کے لیے وہ نازل کیا، لیکن عمل کس پر ہوگا؟ ابھی تورات پر نہیں ہوگا، انجیل پر عمل نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس میں بہت ساری تبدیلیاں لوگوں نے کر دیا ہے، اور قرآن مجید آ جانے کے بعد وہ منسوخ ہو گیا ہے۔ اب قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے، قرآن مجید قیامت تک کے لیے ہے۔ اس وقت کی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اب رکھنا پسند کیا وہ قرآن مجید میں ہے۔ اس وقت کی جو تورات اور انجیل کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں رکھنا چاہا وہ قرآن مجید میں ہے۔ تو یہ بات ہے کہ اب قرآن مجید پر عمل ہوگا، صرف قرآن مجید پر عمل ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل ہوگا، اور تورات انجیل پر صرف اجمالی ایمان رکھیں گے۔ اس کو اب شریعت کا یہ نہیں کہا جائے گا کہ اب اسی پر عمل کیا جائے گا، قرآن کو چھوڑ دے۔ اگر اب کوئی بندہ ایسا کرتا ہے تو گمراہ ہے۔
وہ پھر قرآن مجید ہی کو چھوڑ کر کے گمراہ ہو جائے گا۔ بخاری کی ایک حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، حدیث نمبر 4480 پر 5 کے اندر یہ بات ہے، کہتے ہیں کہ کان اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیہ ویفسرونها بالعربیہ لأہل الاسلام۔ کہتے ہیں کہ اہل کتاب یہودی تورات کو عبرانی زبان پر پڑھتے تھے۔ کس زبان پر؟ عبرانی زبان پر تورات کو پڑھتے تھے، اور اہل اسلام یعنی مسلمانوں کے لیے عربی میں اس کی تفسیر کرتے تھے۔ دیکھیے، عربی میں اس کی تفسیر کرتے تھے۔ کون؟ یہودی لوگ۔ یہودی لوگ عبرانی زبان میں تورات کو پڑھتے تھے اور عربی میں اس کی تفسیر کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، تم اہل کتاب کی تصدیق نہ کرو اور ان کی تکذیب نہ کرو۔ تصدیق بولے تو ان کو سچ سمجھنا، اہل کتاب کو سچ مت سمجھو، جو تفسیر کر رہے ہیں عربی زبان میں ان کو سچا نہ کہو۔ ولا تکذبوہم، اور جو تورات کی وہ بات کر رہے ہیں اس کو جھٹلاؤ مت، اس کو جھٹلاؤ مت۔ کیا کریں گے تب؟ نہ ان کو سچا کہنا ہے نہ جھوٹا کہنا ہے، کریں گے کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، یہی آیت پوری پڑھی۔ یہ جو آیت ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 پر 6، یہ پوری آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھ کر کے سنایا، کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہم پر اتارا اس پر ایمان لائے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد علیہم السلام، ان پر جو کچھ اللہ نے اتارا ہم سب پر ایمان لائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا اس پر ایمان لائے، اور جو کچھ نبیوں کو دیا اللہ تعالیٰ نے سب پر ایمان لائے، لیکن ہم ان نبیوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور کہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ دیکھیے، کہو کہ ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ تو دیکھیے، اس وجہ سے ان کو تصدیق نہیں کریں گے، کیونکہ تورات اور انجیل اصلی شکل میں ابھی موجود نہیں ہے، اصلی شکل میں ابھی موجود نہیں ہے، بہت ساری باتیں اس کے اندر گڑھ کر کے شامل کر دی گئی ہے۔ تو آج بھی دیکھیے بہت سارے لوگ، اس وقت تو اس زمانے میں عربی میں تفسیر کرتے تھے، ابھی تو تیلگو میں، انگلش میں، سب میں چرچوں میں ہو رہا ہے، اور تعجب کی بات ہے کہ بہت سارے مسلمان اس میں جا کر کے بیٹھتے بھی ہیں۔ کیا سیکھیں گے وہ؟ قرآن مجید تو سیکھ نہیں پائے، پڑھتے نہیں ہیں، جا کر کے وہاں ان کے ساتھ بیٹھیں گے، گانے بجانے ہوتے ہیں، بہت عجیب عجیب قسم کے کارنامے ہوتے ہیں۔ تو آدمی قرآن مجید کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر ابھی فی الوقت جائے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہ بات ہے کہ نہ ان کی تکذیب کرنی ہے نہ تصدیق کرنی ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ ہم ایمان لاتے ہیں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اس کو دیکھ کر کے بہت سارے لوگ انہی کتابوں کو خرید کر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ ذہن میں رکھیے کہ تورات کا ایک نسخہ لائے، پڑھنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ لال ہو گیا، چہرہ لال ہو گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف نہیں دیکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں اور مجھ کو چھوڑ کر کے تم ان پر ایمان لاؤ تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب آخری پیغمبر ہیں، تمام دنیا کے لوگوں کو آپ پر ایمان لانا پڑے گا، آپ پر ایمان لانا پڑے گا، تبھی جنت ملے گی، تبھی جنت ملے گی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، ان کو جنت نہیں ملے گی، کیونکہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے، جنت نہیں ملے گی۔ تو یہ بات ہے۔ اچھا، اللہ پر ایمان بولے تو اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کے صفات پر ایمان لانا، اللہ رب العالمین کو ہر عیب سے پاک سمجھنا، یہ پوری باتیں جو ایمان میں شامل ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نہ ذات نہ ہی صفات میں نہ ہی ناموں میں، ذات میں بھی اللہ کے کوئی شریک نہیں کرنا، صفات میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں کرنا، ناموں میں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں کرنا۔
تو اس ایمان کو بچانا پڑے گا۔ بہت سارے لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں لیکن شرک کر رہے ہیں، تو یہ ایمان ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، یہ ایمان ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ شرک سے بچے رہنا ضروری ہے۔ اور کیا فرمایا؟ ہم پر جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اور ساتھ ساتھ حکمت نازل ہوئی۔ قرآن اور حکمت سے مراد صحیح احادیث ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر بھی پکا ایمان ہونا۔ حدیثوں کو چھوڑ دیں گے، یقین مانیے آپ اسلام پر عمل ہی نہیں کر پائیں گے۔ اگر کوئی بندہ کہے کہ میرے لیے صرف قرآن کافی ہے اور حدیث کو میں چھوڑ دوں گا، وہ آدمی گمراہ ہو جائے گا، وہ آدمی اسلام کو جان ہی نہیں سکتا ہے۔ کیونکہ اب سوچئے، جو قرآن جس پیغمبر پر نازل ہوا ہے اس پیغمبر کی باتوں ہی کو نہیں مان رہا ہے تو کیا قرآن سمجھے گا؟ قرآن تو اس آدمی پر نہیں اترا ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہے۔ قرآن مجید کو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا، اس طرح سے سمجھنا پڑے گا۔ آپ کی باتوں کو اگر چھوڑ دیا، حدیث جیسے اہل قرآن آج کل نکلے ہیں، اہل قرآن منکرین حدیث جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، جو بھی آدمی حدیث کا انکار کرے گا وہ خواہش نفس کے پیچھے جائے گا اور اپنی الٹی سیدھی عبادتیں کرے گا۔ تو اس طریقے سے جو آدمی حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، نہ قرآن پر عمل کرے گا نہ صحیح اسلام پر عمل کر سکتا ہے۔ وہ پھر اپنے من چاہی باتوں پر عمل کرے گا، جھوٹ موٹ کے کہے گا کہ قرآن پر عمل کر رہے ہیں، لیکن اسی قرآن نے یہ کہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن ہی میں کہا ہے، قرآن کہا ہے کہ آپ کی بات مانو۔ اب آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہی اس کا مکمل نہیں ہے، نہ ہی قرآن پر ایمان مکمل ہے۔ تو اس طریقے سے گمراہی آج کل دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ تو اور جو کچھ بھی نبیوں کو دی گئی، اللہ رب العالمین نے جو کچھ بھی دیا ان میں جو باتیں تھیں ان پر اجمالی ایمان رکھنا ضروری ہے، لیکن تفصیلی ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن مجید پر، یہ تفصیلی ایمان ضروری ہے۔ جو کچھ بھی ہے اس کی تعویل نہیں کی جائے گی، تحریف نہیں کی جائے گی، اور جو صحیح ہے جیسا ہے ویسا ایمان لانا۔ تکییف اللہ تعالیٰ کی صفاتوں میں تکییف نہیں کیا جائے گا، تحریف نہیں، تمثیل نہیں، تعطیل نہیں۔ تکییف بولے تو کیفیت، ایسے ویسے اللہ تعالیٰ کی صفات کو نہیں کہا جائے گا، اور تحریف بولے تو اس کو الگ معنی نہیں لیں گے، تعویل بھی غلط معنی نہیں لیں گے۔ اس کے پہلے یہ باتیں گزر چکی ہے، تکییف کیا ہے، تحریف کیا ہے، تمثیل کیا ہے۔ تو یہ باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور ہر قسم کی گمراہی سے بچے رہنے کی توفیق دے۔ قرآن اور سنت کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کو زندگی میں عملی جامہ پہنانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔